معزز سامعین کرام و قابل قدر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مالک کائنات، تخلیق وجہ کائنات، نبی رحمت، نور مجسم، سیاہ لامکان، سید الانس والجان، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا عظمت و برکت والا مہینہ اپنے دامن میں خیرات و برکات سمیٹے ہوئے ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو ہم مسلمان اور اہل ایمان اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کریں؟
تو سماعت کریں کہ اشک توبہ سے ہر آنکھ کو دھویا جائے، اشک توبہ سے ہر آنکھ کو دھویا جائے، دامن دل کو ندامت سے بھگویا جائے، دامن دل کو ندامت سے بھگویا جائے، جس سے ہر سانس میں ہو یاد خدا کی تسبیح، جس سے ہر سانس میں ہو یاد خدا کی تسبیح، دل کے دھاگے میں گہرا ایسا پرویا جائے، دل کے دھاگے میں گہرا ایسا پرویا جائے کہ جس کے پھولوں میں تکبر کا کوئی رنگ نہ ہو، جس کے پھولوں میں تکبر کا کوئی رنگ نہ ہو، کہ بیج ایسا چمن فکر میں بویا جائے، بیج ایسا چمن فکر میں بویا جائے کہ اے فریدی چلو مصروف عبادت ہو جائیں، اے فریدی چلو مصروف عبادت ہو جائیں، کہ غفلتوں میں یوں ہی یہ وقت کھویا نہ جائے، غفلتوں میں یوں ہی یہ وقت کھویا نہ جائے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سے گفتگو میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ اسی موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حدیث پاک ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور شان عادلہ سے اپنے بندوں پر اس قدر الطاف و عنایات کی بارش برسائی اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ انسان اس کو قید تعداد میں مقید نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندو کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات، جس پروردگار نے ہم پر اتنی نوازشات کی، اتنی کرم فرمائی کی، تو وہ پروردگار، وہ مالک حقیقی ہم سے کیا مانگتا ہے، وہ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو سماعت کریں کہ اللہ رب العزت کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے،
وہ ہماری نماز ہمارے روزے اور حج و زکوٰۃ جیسے اعلیٰ ترین عبادت سے بے نیاز ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ یحب اللہ ویحبونہ، یعنی اے میرے توحید کے اقرار کرنے والوں، اے میرے حبیب کی نبوت و رسالت کے ماننے والوں، اگر تم میں سے کچھ لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں تو سنو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری شان تو یہ ہے کہ میں تم میں سے ایسے افراد کو پیدا کروں گا کہ جن سے میں خود محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے اور میری اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ حضرات، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو ہماری نماز کی کوئی حاجت نہیں، ہماری عبادت کی اسے کوئی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، کہ میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز دوں گا اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندو کہ میں نے تمہیں جو ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر تم ان نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، کہ میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، کہ میں تمہیں نعمتیں دینا جانتا ہوں تو اسے چھیننا بھی جانتا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کے بدلے کچھ نہیں مانگا، ان نعمتوں کے بدلے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ اتنا فرمایا کہ تم شکر کے سجدے بجا لاتے رہنا اور نعمت خداوندی پر اپنی نیاز مندی کا ثبوت پیش کرتے رہنا۔ تو حضرات، نعمت الہی صرف یہ نہیں کہ ہمیں دولت ملے، اولاد ملے، عزت و شہرت حاصل ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ نعمتیں بھی متہم بالشان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عبادت و ریاضت کے لیے کچھ مخصوص مہینے اور کچھ مخصوص راتیں عطا فرمائی ہیں، کہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مخصوص ایام ہیں کہ جن میں نفقات اٹھتے ہیں۔ تو اے لوگوں، ان مخصوص ایام کے کوشش میں ہر ممکن کوشش کرنا، کسی بھی صورت میں وہ موقع تم سے فوت نہ ہونے پائے کہ جو شخص ان مخصوص ایام، ان ایام مخصوصہ اور لیالی متعینہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اپنی نیاز مندی کا ثبوت پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نامراد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ صاحب مراد ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اس قدر احسان عظیم فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو اپنے دامن میں رحمت و برکت و بخشش سمیٹے ہوئے آئے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے
جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے، یہی اس کے شب و روز دیگر ایام و لیالی سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرات، یہ عظمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت مومنین کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ اس میں تمہاری ہر سانس میں تسبیح ہوتی ہے، اس مہینے میں تمہاری نیند کو بھی عبادت میں شمار کی جاتی ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت کی جو عبادت کرو گے وہ بارگاہ الہی میں باریاب بھی ہوگا، اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو گے وہ بھی مقبول ہوگی۔ تو اس مہینے کی قدر کرو اور اسے غنیمت جانو، اور اس مہینے کی آمد سے پہلے صدق قلب اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ تمہیں اللہ رب العزت نماز، روزہ اور دیگر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمہ نصیبی اور بد نصیبی ہوگی اس شخص کی کہ جو اس عظمت والے مہینے کو پائے اور نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کا مستحق نہ بنے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں کہ اس عظمت والے مہینے میں تمہیں بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنی ہوگی، تو اس بھوک و پیاس کی شدت کے وقت تم قیامت کی سختی کو یاد کرو کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں بھی بھوک و پیاس کی سختیاں ہوگی، لیکن تمہیں وہاں رمضان نہیں ملے گا، عبادت و ریاضت کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اس عظمت والے مہینے کو غنیمت جانو اور صدقہ و خیرات کرو، اپنے سے بڑوں کی تعظیم کرو، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، اپنی زبان و نظر کی حفاظت کرو، اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہ پر ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے، کانپتے ہوئے لب اور تڑپتے ہوئے اعضاء کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عہد کرو، کیونکہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے تو گر قیامت میں مان گیا، پھر نہ مانیں گے تو گر قیامت میں مان گیا۔ تو حضرات، معلوم ہوا کہ رمضان المبارک بڑی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک و مسعود مہینے میں جو انسان اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائے گا تو بروز قیامت پل صراط میں جہاں لوگوں کے قدم پھسلیں گے وہاں وہ آسانی اور تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جو شخص اس مبارک و مسعود مہینے میں لوگوں کے حساب و کتاب میں آسانی کرے گا تو بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے حساب و کتاب میں آسانی فرمائے گا۔ جو اس عظمت و برکت والے مہینے میں بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کی تعظیم و توقیر کرے گا تو اللہ رب العزت بروز قیامت اسے اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ جو اس عظمت والے مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے بروز قیامت بے نیاز فرما دے گا۔ تو حضرات، اس مہینے کی قدر کرو، اس مہینے کو نعمت غیر مترقبہ تصور کرو، چونکہ رمضان المبارک وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، تو تم رب سے دعا کرو کہ تم پر اسے بند نہ کیا جائے، اور رمضان المبارک کی آمد پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو تم رب سے دعا کرو کہ تم پر اسے نہ کھولا جائے۔ اور رمضان المبارک کی آمد یعنی رمضان شروع ہوتے ہی شیاطین اور شرکس جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو تم رب سے دعا کرو کہ اے پروردگار، اے مولا، ہم پر شیطان کو غالب نہ فرما۔ تو عزیزان محترم، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الورع عن محارم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا، بچنا۔ حضرات اس مختصر سے جملے میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہی سب سے بہتر عمل ہے۔ یعنی جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، چغلی مت کرنا، غیبت کر کے اپنی زبان کو آلودہ مت کرنا، سود بالکل مت کھانا، کسی غریب پر ظلم مت کرنا، کسی کو ناحق مت ستانا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور ہر ایک نیک عمل کرنا اور تمام برائیوں سے بچنا، یہی سب سے بہتر عمل ہے۔ عزیزان محترم، تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تحفہ ہے، جو انسانوں کے ماضی میں کیے ہوئے گناہ اور ظلم و زیادتی کے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہی ہے کہ بہت سے قلوب جو کل تک گناہ و معاصی کا ارتکاب کر کے فرحت و سرور محسوس کر رہے تھے، آج جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو خشیت ربانی سے موجزن ہیں، خائف و نالا ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے رب کے بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے کہ مولا آج سے بیشتر، آج سے پہلے جتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہوں، خواہ وہ دین کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، مولا میں ان تمام قسم کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور وہ بارگاہ الہی میں محبوب و مقرب بنتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، یعنی 25 فروری بروز جمعرات کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ برکت و رحمت اور بخشش، مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، فضل و عنایت کا مہینہ ہے، موسمات و غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی و بھائی چارگی کا مہینہ ہے، صبر و تحمل کا مہینہ ہے، عفو و درگزر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ثواب و نیکی کے اجر و ثواب میں بے تحاشا بڑھا دیا جاتا ہے، اجر و ثواب کے بھاؤ کو بے تحاشا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فرض کے ثواب کو 70 فرائض کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کو خاص مناسبت ہے۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال فرمایا کرتے تھے، اور دیگر مہینے کے مقابل اس مہینے میں زیادہ عبادت و ریاضت فرمایا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کے لیے تیار فرماتے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مزرعه ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور جب تک رمضان المبارک گزر نہ جاتا تو بستر میں تشریف نہ لاتے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثرت صلاته وابتهل فی الدعاء واشفق من، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور بکثرت نوافل ادا فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں خوب گر گرا کر دعائیں کرتے اور خوب اللہ رب العزت سے ڈرتے۔ اس اہتمام کے باوجود آخری عشرے کی محنت و مجاہدت کا یہ حال ہوتا کہ جب آخری عشرہ آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر قیام فرماتے اور بارگاہ الہی میں اپنی جبین رسالت کو جھکا کر حق کے بندگی ادا کرتے اور وہیں سے اپنی امت کو تلقین فرمایا کرتے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، آ گیا ہے عظمت و شان والا عشرہ، آ گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں کے سوغات لیتے ہوئے وہ عظمت و برکت والا عشرہ۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے امتیوں، اس عشرے کو یوں ہی غفلت میں نہ گزارنا، یوں ہی غفلت میں نہ گزارنا، بلکہ اس عشرے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنا، توبہ کرنا اور تمام مسلمین کی صلاح و فلاح کی خاطر رب سے التجائیں کرنا، چونکہ ہم وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ بندہ اگر ایک بار یا رحمان کہتا ہے تو رب فرماتا ہے مانگ میرے بندے مانگ، اور وہ مالک اتنا رحیم ہے کہ اگر ماننے پر آ جائے تو آنسو کے 2 قطرے سے مان جاتا ہے، لیکن اگر نہ مانے تو ہزاروں سونے خرچ کر دو لیکن وہ نہیں مانتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت و مجاہدت فرماتے کہ دوسرے عشرے میں اتنی محنت و مجاہدت نہ فرمایا کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں بھی بہت زیادہ عبادت و ریاضت فرمایا کرتے اور خاص طور پر آخری عشرے میں سب سے زیادہ عبادت و ریاضت کرتے اور دعائیں فرماتے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے اور اپنی امت کو بھی تلقین کرتے۔ عزیزان محترم، تو رمضان المبارک وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے جس کے فضائل و کمالات میں کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلول رمضان المبارک میں صحابہ کرام کے درمیان ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری شعبان کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے، یہ وہ مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں جو نیک اعمال و افعال کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے گا تو ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیے، اور اگر وہ رمضان المبارک میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غم و خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ رب العزت اسے اس روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ تو ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ
وہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا کسی مشروب سے افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عظمتوں کا حامل مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت اور درمیان والا حصہ مغفرت اور آخری کا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو شخص اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، یعنی اسے آزاد کر دے گا، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 اللہ رب العزت کے لیے اور 2 وہ جس سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی تم سے چھٹکارا نہیں۔ 2 پہلی چیزیں یہ کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ اور مغفرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے دار کو پانی پلا دے تو پھر اللہ رب العزت بروز قیامت میرے حوض سے اسے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ حضرات، رمضان المبارک وہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی آمد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے کہ شیاطین اور شرکس جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دو، اور پھر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کو کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ہر رات اعلان رہتا ہے کہ اے رحمت کے متلاشیوں، اے رحمت کے چاہنے والوں، آؤ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، آؤ اللہ کا قرب حاصل کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اے برائی کے چاہنے والوں، برائی سے رک جاؤ اور توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ رمضان المبارک میں بے شمار لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کے روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت روزہ رمضان المبارک کی برکت سے اس کے اخلاق و کردار کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ روزہ دار جب روزے سے رہتا ہے تو صرف اس کے جسم کا ہی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے کان کے بھی روزے ہوتے ہیں، اس کے قدم کے بھی روزہ ہوتے ہیں، یعنی اس کا ہر اٹھنے والا قدم اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ وہی وہ شخص روزہ دار وہی قدم اٹھاتا ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے، گالی گلوچ سے بچنے کا ڈھال ہے، شور و شغب اور دل لگی کی باتیں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ اگر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے تو تم کہو اس شخص سے کہ میں روزہ دار ہوں، روزہ سے میں اپنی زبان کو گالی دے کر اپنی زبان کو آلودہ نہیں کروں گا، میں گالی کا جواب لڑائی سے نہیں دوں گا بلکہ عفو و درگزر سے دوں گا۔ حضرات، یہی وہ اخلاق و کردار کی بلندی ہے جو رمضان میں روزہ دار کو حاصل ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، جب رمضان شروع ہو جائے تو سب حضرات روزے سے رہا کریں،
کثرت سے عبادت کریں، اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں، اور صحیح ٹائم پر سحری بھی کریں اور افطار بھی کریں، اور بہتر ہے کہ دوسرے کو بھی افطار کرائیں اور ثواب کا حقدار بنیں۔ اور جب افطار کے لیے بیٹھیں تو 10 منٹ پہلے بیٹھا کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، چونکہ جب روزہ دار اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر افطار کریں تو سکون سے کریں، اطمینان و سکون سے افطار کریں، 5-6 منٹ دیا جاتا ہے، اس میں اطمینان سے افطار کریں۔ ایسا نہیں کہ ادھر افطار کریں ادھر پھر دوڑتے ہوئے آئیں، بلکہ اطمینان سے آئیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے ہر ایک چیز کریں۔ اطمینان سے جو کام سکون سے کیا جاتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان بھی سماعت کریں کہ یہ شبینہ مدرسہ سر حق میں 10 دن کا شبینہ رکھا گیا ہے، اس میں اگر آپ حضرات شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ شبینہ میں قرآن پاک سماعت کر لیں اور اس کے بعد آپ آزاد ہو جائیں، بلکہ 30 دن کی جو تراویح ہوتی ہے وہ سنت موقدہ ہے، وہ ادا کرنا ہی ہے۔ آپ اگر 10 دن میں قرآن سماعت کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تراویح نہیں چھوڑنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 10 دن میں تراویح پڑھ لیے، قرآن سماعت کر لی، اب ہم تراویح سے بری ذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تراویح 30 دن پڑھنی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمیں بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔